بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیعہ بن امسیہ علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت شیعہ بن امسیہ علیہ السلام کا زمانہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقہ میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات بہتر تھے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، جبکہ بابل کا بادشاہ سنخریب 6 لاکھ افراد پر مشتمل فوج لے کر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ بادشاہ نے حضرت شیعہ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف سنخریب کی فوجوں کے متعلق کیا وحی نازل فرمائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔ آخرکار وحی نازل ہوئی، بادشاہ سے کہیے کہ وہ اپنا جانشین مقرر کر دے، کیونکہ اس کی موت کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو بادشاہ نے قبلہ رو ہو کر گریہ وزاری شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، اے مالک الملک، اے تمام معبودوں کے معبود، اے رحمان، اے رحیم، اے وہ ذات جسے کبھی اونگ اور نیند نہیں آتی، میرے اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما۔ یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا ہے اور آپ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے، میرے ظاہر اور باطن سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دیجئے کہ اس کی گریہ وزاری پر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو چند سال کے لیے مؤخر فرما دیا ہے اور اسے اس کے دشمن سنخریب سے حفاظت دے دی ہے۔ جیسے ہی حضرت شیعہ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دی، اس کی بیماری دور ہونا شروع ہو گئی اور وہ ہر قسم کے غم و فکر سے آزاد ہو گیا اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ سجدہ میں اس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے، تو ہی ظاہر اور باطن ہے اور تو ہی رحم فرمانے والا اور لاچاروں کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ جب اس نے سجدہ سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بادشاہ سے کہیں کہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائیں، اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سنخریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی اور وہ سب ہلاک ہو گئے، صرف سنخریب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے، جن میں سے ایک بخت نصر بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ان 5 کو گرفتار کر لیا، ان کی گردنوں میں توق ڈال کر شہر میں گھمایا اور کئی دن تک گھمانے کے بعد جیل میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بادشاہ سے کہیں کہ انہیں ان کے وطن واپس بھیج دیں تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر اپنے انجام سے آگاہ کریں۔ جب وہ آزاد ہو کر اپنے وطن پہنچے تو سنخریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بتائی۔ کاہنوں اور جادوگروں نے کہا، ہم نے پہلے ہی آپ کو بنی اسرائیل کے رب اور ان کے انبیاء علیہ السلام کی شان بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ اس امت کو تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے 1 سال بعد سنخریب مر گیا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیاں عام ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی۔ ابھی آپ علیہ السلام کی واعظ و نصیحت مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگ آپ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ بھاگ کر ایک درخت کے پاس پہنچے، وہ درخت پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصوں نے مل کر نبی کو چھپایا تو کپڑے کا ایک کونا باہر رہ گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر آرا منگوایا اور درخت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ درخت کے ساتھ ساتھ حضرت شیعہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ علیہ السلام جام شہادت نوش فرما گئے۔ واللہ عالم۔ یہ واقعہ قصص الانبیاء میں موجود ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔